السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت میں ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حسد کے اوپر بات کی تھی اور امام صاحب نے اس کے علاج کے حوالے سے کچھ ہمیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی تجاویز دیں، سجیشنز ہیں ان کے، اینڈ اس کا جو نقصان ہے انسان کو، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، دنیاوی نقصان حسد کا اور اس کا آخرت میں جو نقصان ہوگا۔ یعنی یہ ایک اس طرح کا ایک گناہ ہے یا ایک ایسا رذیلہ ہے، ایسی وائس ہے یہ کہ یہ آپ کو کرب اور ایک یعنی تکلیف دہ کیفیت میں رکھتی ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو کھلا خسارہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی تمام نیکیاں گنوا سکتا ہے اس کی بنا پر، کیونکہ جب آپ حسد کرتے ہیں کسی سے تو آپ یعنی یہ بہت زیادہ اس کا امکان ہے، لائکلی ہوڈ ہے کہ آپ اس شخص کی غیبت بھی کریں، آپ اس کے خلاف بات کریں، اس کی عیب نکالیں، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں پھر آپ اپنے ساری جو اپنی نیکیاں ہیں وہ اس شخص کے حوالے کر دیں گے اور اس شخص کو کوئی نقصان بہرحال نہیں پہنچے گا۔ اس میں کچھ مزید حسد کا عملی علاج جو ہے اس کے اوپر امام صاحب کی کتاب احیاء علوم الدین سے میں نے کچھ کوٹ کرنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ حسد کا عملی علاج۔ حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے سلسلے میں نافع عمل یعنی فائدہ مند عمل یہ ہے کہ انسان حسد کی بیماری اور گناہ پر قابو پائے۔ یعنی ایک آدمی کا حسد اس سے جس قول اور فعل کا تقاضا کرے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو اس کے متضاد قول اور فعل کا مکلف بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی مقصد یہ ہے کہ کہنے کا کہ یہ جو حسد کی جو ایک طرح سے بیماری ہے، جو ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے اور گناہ بھی ہے، اس کو قابو پانے کا طریقہ یہ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ حسد کی جو کیفیت ہے، جیلسی کی جو فیلنگز ہیں، وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جب پرووک کرتی ہے آپ کی جیلسی، ٹھیک ہے، تو وہ جو کچھ آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ فیلنگ، آپ کیا کریں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں ان فیلنگز کو، اور آپ ان جو چیزیں ہیں جن کا وہ تقاضا کر رہی ہے، جو بھی ایکٹس ہیں، جو بھی فعل ہیں، ان کا اپوزٹ کریں اور اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ڈسپلن اس طرح کریں کہ مثلا میری جیلسی مجھے پرووک کر رہی ہے کہ میں اس شخص کے خلاف بات کروں یا میں اسے پٹ ڈاؤن کروں دوسروں کے سامنے، میں کہوں کہ نہیں اتنی تو کوئی خاص نہیں ہے، مثلا کھانا کوئی اچھا پکاتا ہے یا کوئی لکھتا اچھا ہے یا کوئی خطاطی اچھی کرتا ہے یا کوئی ڈرائنگ اچھی کرتا ہے اور اس کی بہت تعریف ہو رہی ہے، اور میں کہوں کہ نہیں اتنا تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، اور میں اس کی عیب جوئی کرنا شروع کروں، تو اب مجھے یہ بہت شدت سے میرا حسد یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں اس کی برائی کروں، تو میں کیا کروں، حسد کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو پابند بناؤں کہ میں اس کا اپوزٹ کروں، یعنی میں بجائے اس کے عیب نکالنے کے اس کی تعریف کروں۔ مثال کے طور پر یہ آگے لکھتے ہیں، اگر اس کا حسد اسے محسود علیہ کی مذمت بیان کرنے اور اس کے عیب نکالنے پر برانگیختہ کرے تو اپنی زبان کو اس کی مدح اور تعریف کرنے کا مکلف بنائے۔ اگر جیسے میں نے ابھی یہ بات کی کہ آپ کا جو حسد ہے وہ آپ جس سے حسد کر رہے ہیں محسود علیہ، اس کو کنڈیم کرنے کا تقاضا کرے، ٹھیک ہے، یا آپ کا حسد آپ کو پرووک کر رہا ہے، برانگیختہ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ آپ اس کے عیب بیان کریں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنی زبان کو کیا کریں، کنٹرول کر کے اس کا اپوزٹ کریں، اس کی تعریف کرنے کا پابند بنا لیں۔ اگر اس کا حسد اسے محسود علیہ پر تکبر کرنے پر برانگیختہ کرے
تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس پر لازم کر دے کہ وہ اس محسود علیہ کے سامنے تواضع کرے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ اگر کہ حسد آپ کو پرووک کرے, برانگیختہ کرے, کہ اس شخص کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کی نظروں میں آپ اپنے آپ کو اونچا ظاہر کریں. ٹھیک ہے, تب تکبر کریں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جب یہ فیلنگز آئیں تو آپ اپنے نفس پہ یا آپ اپنے سیلف پہ لازم کر لیں کہ آپ اس کے سامنے ہیوملٹی اختیار کریں اور اس سے معذرت کرنے کا التزام کریں. ٹھیک ہے, اپنے جس شخص سے آپ جیلس ہو رہے ہیں اس سے معذرت کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ پہ لازم کر لیں یہ چیز. اور اگر اس کا حسد اسے محسود علیہ پر عطا اور انعام نہ کرنے پر ابھارے تو اپنے اوپر لازم کر دے کہ میں اس کے انعام اور اکرام میں مزید اضافہ کروں گا. یعنی کوئی موقع ایسا آ رہا ہے کہ جس پہ کہ آپ مثلاً آپ اپنے کسی رشتہ دار سے حسد کا شکار ہیں. اب کوئی اس کی شادی کا موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے, اس نے کوئی اچیومنٹ ہے اس کی, اور سب اس موقع پہ اس کو سب جو ہیں وہ تحفے اور تحائف پیش کریں. آپ کا حسد آپ کو کیا پرووک کر رہا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں. آپ کہیں کہ میں کچھ نہ دوں اس کو, آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ نہیں, آپ اس کو ضرور تحفہ دیں. یو گو اگینسٹ واٹ یور جیلسی از پرووکنگ یو. ٹھیک ہے, آپ اس کے خلاف جانا پڑے گا آپ کو, اور نہ صرف خلاف جانا ہے, آپ کو کنسسٹنٹلی کرنا ہے. جب حسد کے دوران ایک انسان تکلف کے ساتھ یہ سب کام کرے گا, ٹھیک ہے, جب حسد کی فیلنگز ہوتے ہوئے آپ ایک تکلف اور ایک مشکل کے ساتھ, ایک تکلیف کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اوپر پابندی لگا رہے ہیں, اور محسود علیہ کو ان باتوں کے متعلق علم ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا دل خوش ہوگا اور پھر وہ اس سے محبت کرے گا. اور جب محسود علیہ یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی محبت ظاہر ہوگی تو حاسد بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک شخص جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے ایک اس چیز کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ اس سے حسد کرتے ہیں. تو جب اس کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں تعلقات بہتر کرنے کی یا اس حسد کو دور کرنے کی, تو اس کا دل بہت خوش ہوگا اور اس کو آپ پہ پیار آئے گا, اس کو محبت ہوگی آپ سے. اور پھر جب یہ محبت وہ ایکسپریس کرے گا تو جو آپ یعنی جو شخص حسد کر رہا ہے, جو حاسد ہے, اس کے دل میں بھی محبت آئے گی. اور اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان ایسی موافقت پیدا ہوگی جو حسد کے مادے کو ختم کر دے گی. یعنی ایک پوائنٹ پھر ایسا آئے گا کہ جب حسد بھی ڈسپیٹ ہو جائے گا, ختم ہی ہو جائے گا آپ کے اندر, کیونکہ تواضع, ہیوملٹی, تعریف, ٹھیک ہے, اس کی پریز کرنا, مدح کرنا اور نعمت پر خوشی کا اظہار منعم علیہ یعنی یا انعام یافتہ کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی پہلے آپ اس شخص کے سامنے نہ آپ ہمبل ہوتے تھے, نہ آپ اس کی تعریف کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور نہ آپ اس کی نعمت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اب اگر آپ یہ سب کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو شخص ہے جس سے آپ پہلے جیلس تھے, وہ جب یہ سب چیزیں آپ سے پازیٹیو چیزیں دیکھے گا, آپ کی افیکشن دیکھے گا, آپ کی خوشی دیکھے گا, تو وہ آپ کی طرف کھینچے گا اس کا دل, اور اس کا دل نرم ہو جائے گا, اسے مہربان کرتا ہے اور اسے احسان کے ذریعے اس نعمت کا بدلہ دینے پر ابھارتا ہے. یہ حسد کی دوائیں اور اس کو ختم کرنے کے طریقے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہیں, لیکن دلوں کے لیے بہت کڑوی ہیں یہ سب چیزیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ نفع ہمیشہ کڑوی دوا میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کئی مرتبہ انسان کی بیماری, خاص طور پہ جب بیماری بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہو جائے اور بہت سیویئر ہو, فزیکل بیماری کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں علاج بھی کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے. کڑوی دوائیاں ہو سکتی ہیں, ڈرپس لگتی ہیں, دوائیوں کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کڑوی دوائی کو لینا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا جو آدمی دوائی کی کڑواہٹ برداشت نہ کر سکے وہ شفا کی حلاوت نہیں پا سکتا. یعنی آپ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. وہ جو انیشلی جو تکلیف ہوگی نا, بیکاز نفس تقاضا کسی اور چیز کا کر رہا ہے, آپ کی جیلسی آپ سے کچھ اور تقاضا کر رہی ہے, اور آپ زبردستی اپنے آپ کو مکلف بنا رہے ہیں یا آپ اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ کا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایزی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفا کی حلاوت نہیں پا سکتا, اور جو شخص یعنی دوائی کی کڑواہٹ نہ برداشت کرے, اور اس دوا کی کڑواہٹ بہت ہلکی اور معمولی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو بیماری ہے وہ اتنی مہلک ہے
اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنی مہلک بیماری کا شکار ہیں، یعنی دنیا کا اور آخرت کا ٹوٹل خسارہ ہے، تو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو دوائی کی کڑواہٹ یعنی وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو برداشت کر لیا جائے، یعنی کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ جتنا. تو اسی طرح حقوق العباد سے پھر یہ آگے بات کرتے ہیں کہ اس سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی معافی کا اصول یہ ہے. اب ظاہر ہے ایک شخص حسد کا شکار ہے تو پھر وہ یہ بھی سوچے گا نا کہ مطلب کیا اس کا کیا گناہ ہے اور اس کا مطلب تلافی میں کیسے کروں. تو امام صاحب یہ لکھتے ہیں کہ حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی معافی کا اصول یہ ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کی تلافی کی جائے. چونکہ حسد کسی اور انسان سے ہی کیا جاتا ہے تو کیا یہاں پر بھی یہ اصول لاگو ہوگا؟ اب اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے امام صاحب لکھتے ہیں، ہاں یہ حسد ایسا ظلم نہیں جسے محسود علیہ سے معاف کروانا واجب ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ آپ جس سے جلس تھے اب آپ اس کو جا کے بتائیں کہ میں تم سے حسد کرتی تھی تو پلیز مجھے معاف کر دو. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل میں فیلنگز تھیں تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ہماری ایک ایک سوچ سے ایک ایک خیال سے واقف ہیں. تو جب کہ معاف کروانا ان اسباب اور افعال سے لازم آتا ہے، یعنی حقوق العباد میں معاف کروانا کسی شخص سے کب لازم ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے انسانی اعضاء سے جو کام سرزد ہوئے آپ کے، ٹھیک ہے، مثلاً غیبت یا گالی یا عیب جوئی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو آپ نے ایکٹس کیے، جو ایکشنز تھے آپ کے، ان کے حوالے سے پھر آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر معافی مانگنا پاسبل نہ ہو تو پھر آپ اللہ سے تو بہت زیادہ معافی مانگیں، اور پھر ظاہر ہے اس شخص کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے لیے دعا کریں. اور پھر اگر آپ اس کے اپوزٹ کرنا شروع کریں گے، ظاہر ہے جب آپ اس کی عیب جوئی چھوڑ دیں گے اور آپ یو ول اسٹاپ بیک بائٹنگ اینڈ یو ول، آپ اس شخص کو اس کی تعریفیں شروع کر دیں گے، یعنی آپ جب ان سب چیزوں کی اپوزٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ میں یہ سیشن کنکلوڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے بیان کر پائی ہوں، اور اس چیز کی اہمیت کو یعنی پہچاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کس قدر ایک مہلک بیماری ہے، ایک بہت بری کیفیت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بالکل سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان کو یعنی انسیکیور کرتی ہے، وہ اپنی نعمتیں دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا فوکس کانسٹنٹلی محسود علیہ ہوتا ہے. وہ کانسٹنٹلی جس سے جیلس ہو رہا ہے وہ اسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ بھی کر پا رہا ہے، وہ یہ بھی کر پا رہا ہے، وہ یہاں بھی پہنچ گیا، اس نے یہ بھی کر لیا، دیکھو میں تو کچھ بھی نہیں کر پائی. تو کیا اس کا نقصان اس قدر نقصان ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہے، وہ اپنی نعمتیں، اپنی ایبلٹیز اور یعنی خدا داد صلاحیتیں اپنی جو اللہ نے اس کو بلیسنگز دی ہیں، جو گفٹس دی ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہے، یعنی پھر وہ اپنے تزکیے سے بھی غافل ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہے. تھا ایک بنیادی مقصد ان سب میں کیا ہے، انسانوں کا تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے، دلوں کو صاف کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا. اور تو یہ ایک انتہائی اہم جو ہے کام ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.